نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام صدق الله العظيم۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں علامہ آلوسی السید محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم اپنا حق مانگتے ہو، اور ارحام یعنی خون کے رشتوں کے حقوق میں تم ذرا ہوشیار رہو، ان کا حق ادا کرو، اللہ سے ڈرو۔ ایسا نہ ہو کہ کسی خون کے رشتے سے قطع رحمی کے سبب تمہاری دعا قبول نہ ہو۔ میدان عرفات میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اور فرمایا جس نے کسی سے رشتہ کاٹا ہو وہ اس سے جوڑ لے، ورنہ اس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوگی اور ہماری بھی دعا قبول نہیں ہوگی۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ اٹھے جنہوں نے اپنے خالہ سے بول چال چھوڑ دی تھی اور فوراً جا کر کہا کہ خالہ جان مجھے معاف کر دیجیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ہے کہ جو خون کے رشتوں کو کاٹ دے گا اللہ تعالیٰ بھی اس سے کاٹ دیں گے، اور اس کی نحوست سے دعا قبول نہیں ہوگی۔ لہٰذا خالہ سے معافی مانگ کر دعا و سلام کر کے معاملہ ٹھیک کر کے آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے۔ لہٰذا ذرا سی بات پر سگے بھائی، چچا ماموں، دادا نانا سے یعنی خون کے رشتوں سے رشتہ نہ توڑو، بلا ضرورت شدیدہ، بلا ضرورت شرعیہ خون کے رشتوں کو کاٹنا جائز نہیں۔ اب سنیے ارحام یعنی خون کے رشتوں سے کیا مراد ہے۔ ہم لوگ رحم کے بارے میں غلط فہمی میں مبتلا تھے۔ عموماً لوگ سمجھتے ہیں کہ ماں باپ، بہن بھائی، دادا دادی، نانا نانی، خالہ پھوپھی وغیرہ صرف یہ خون کے رشتے ہیں، لیکن علامہ آلوسی السید محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ روح المعانی میں ارحام کی تفسیر فرماتے ہیں کہ المراد بالارحام الاقرباء من جہت النسب ومن جہت النساء، یعنی ارحام سے مراد وہ رشتے ہیں جو نسب یعنی خاندان سے بنتے ہیں، جیسے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی وغیرہ، اور وہ رشتے بھی ہے جو بیویوں کے طرف سے بنتے ہیں، جیسے ساس سسر، برادر نسبتی وغیرہ، یہ سب بھی خون کے رشتوں میں شامل ہے۔ لہٰذا ان کا حق ویسا ہی ہے جیسے اپنے ماں باپ کا، ان کا ادب و اکرام بھی ویسا ہی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔